بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کاروان اردو کے حوالے سے آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے بادشاہ کون۔ جی، اس سبق کو دیکھتے ہوئے آپ یقیناً جو ہے وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے انفرادیت ملے گی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے پہلے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں کے متعلق آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج ہم نے جس بادشاہ کے متعلق پڑھنا ہے وہ انسانوں کا نہیں بلکہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا پھلوں کا بادشاہ کون ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کہانی کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ چھوٹا سا سبق دیا گیا ہے۔ پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اندازہ لگائیں گے کہ آیا جو مصنف ہے وہ اس کہانی میں آپ کو کیا سبق دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، خیرو پھل فروش کی دکان پر سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی۔ اب دیکھیے، خیرو پھل فروش، جی پھل فروش کون ہوتا ہے؟ پھلوں کو بیچنے والا۔ اور اس پھل فروش کا کیا نام تھا؟ خیرو۔ تو اس کی دکان پر پھلوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور جھگڑا کس بات کا تھا؟ بات دراصل اتنی سی تھی کہ جو ہی خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان پیلے پیلے اور رسیلے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم گردن اکڑا کر بولا۔ اب یہاں پہ پیلے پیلے یعنی پیلی رنگت رکھنے والے، رسیلے میٹھے، رسیلے رس سے بھرے ہوئے یعنی میٹھے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم جو ہے وہ گردن اکڑا کر بولنا۔ گردن اکڑا کر بولنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی غرور میں آ کر بولنا، مغرور ہو کر بولنا۔ لو ساتھیوں، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی، مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے اب تمہیں کون پوچھے گا، آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہ۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ غرور کا شکار تھا کہ اب میں بازار میں آ چکا ہوں تو میرے سامنے باقی پھلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک سبق ملا اس میں کہ غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں دی ہوں گی، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان نعمتوں کو پا کر مغرور ہو جائیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، اب دیکھیے کہ جو آم ہے وہ غرور کا شکار ہو چکا ہے۔ پھلوں کا بادشاہ، بغیر تاج کا بادشاہ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں، دیکھو قدرت نے کیسا پیارا تاج میرے سر پر سجایا ہے۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ انار، یعنی انار جو ایک اور خوبصورت سا پھل ہوتا ہے، میٹھا سا۔ تو اس انار نے جو ہے وہ کیا کہا کہ میرے سر پہ اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا ہے۔ اب آپ نے انار کی بناوٹ دیکھی ہوگی کہ واقعی اس پہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا تاج جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ انار جو ہے وہ یعنی میں جو ہوں وہ اصل میں پھلوں کا بادشاہ ہوں، اور عام پھلوں کا بادشاہ کیسے جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو انار اپنے منہ میاں مٹھو بنا۔ اب اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یعنی اپنی تعریف خود کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ تعریف اصل میں تو وہی ہوتی ہے کہ جو دوسرے کریں، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو وہ اصل میں تعریف ہوگی، سچی تعریف ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی خود تعریف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلاحیت، وہ خوبی اس میں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ غرور کا شکار ہو رہا ہے۔ تو
تو اب انار جو ہے جب اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی اپنی تعریف اس نے شروع کی تو اناناس کہاں چپکا رہنے والا تھا. جی اناناس ایک بہت خوبصورت سا پھل ہے. چپکا کا مطلب ہوتا ہے خاموش. یعنی اناناس جو ہے وہ کہاں خاموش رہنے والا تھا. ظاہر ہے اس نے بھی کچھ بولنا تھا. فوراً گرج کر بولا, فوراً بلند آواز سے بولا, اچھا اگر بات صرف تاج کی ہے تو میرے سر پر تو انار سے کئی گنا بڑا تاج ہے. یعنی بہت جو ہے وہ بڑا تاج ہے انار کے مقابلے میں. تو پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں گا نا. اور یوں بھی میں جسامت میں آم اور انار سے بڑا بھی ہوں. جسامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وزن کے اعتبار سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وزن کے اعتبار سے بھی میں آم اور انار سے بڑا ہوں. تو بادشاہ بننے کا حق میرا ہے. اب اناناس کی بات سن کر تربوز دادا کہاں خاموش رہتے, فوراً بولے, ساتھیوں جسامت میں تو میں تم سب سے بڑا ہوں. یعنی وزن کے حوالے سے تو میں تم سب سے بڑا ہوں. یعنی انار, آم اور اناناس سے بڑا اور بھاری ہوں. رسیلا اور خوش ذائقہ بھی ہوں. یعنی مجھ میں رس بھی موجود ہے اور میرا جو ذائقہ ہے وہ بھی بہت اچھا اور میٹھا ہے. تو بادشاہ بننا تو میرا حق بنتا ہے نا. تربوز کی بات سن کر بھی چیری اپنی نازک سی گردن گھماتے ہوئے بولی. اب چیری آپ نے جو ہے وہ پھل دیکھا ہوا ہوگا, چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ اپنی نازک سی گردن گھماتے ہوئے کہا, ہاں نام بڑے اور درشن چھوٹے. جی نام بڑے اور درشن چھوٹے ایک مشہور ضرب المثل ہے جس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ شہرت اور اصل میں حیثیت کا کم ہونا. یعنی حیثیت کم ہونا, درجے کا کم ہونا اور شہرت زیادہ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے. یعنی اصل میں تو تم لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بس نام ہی تم لوگوں کا بڑا ہے. تو بھائی اصل بات تو فائدے کی ہے. دیکھو میں جسم میں تم سے سب سے چھوٹی ضرور ہوں مگر انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوں, یعنی فائدہ مند ہوں. خون انسان کے جسم کے جی کیا اور مزید کہتی ہے کہ خون انسان کے جسم کی ایک جو ہے وہ بہت اہمیت جو ہے وہ اس میں رکھتی ہے. تو مجھے جو ہے وہ بادشاہت کے لیے چنا جائے. ٹھیک ہے, یعنی میں سب سے زیادہ خون بناتی ہوں تو بادشاہت کے لیے مجھے ہی چنا جائے. اب چیری کی بات سن کر خربوزہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. اب دیکھیے کہ خربوزہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی بال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بالکل یعنی سادہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ گنجا کہہ کر پکارا گیا ہے. کیا کہتا ہے وہ, یہ منہ اور مسور کی دال. اب دیکھیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال بھی ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اس چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. یہ منہ اور مسور کی دال, اس سے کیا مراد ہوگا کہ تمہارا منہ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے, تو اس چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی شان دیکھو, تنکے میں جان دیکھو. تم تو بی چیری بادشاہت کی خوبیوں سے دور سے نہیں گزرتی. یعنی تم تو بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہو. تم میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ تم بادشاہ بن سکو. البتہ میری بات اور ہے. رنگ, ذائقے, خوشنمائی, لذت اور فوائد میں تم سب سے آگے ہو. تو بادشاہت کا اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے. اب دیکھیں رنگ, ذائقہ اور خوشنمائی. خوشنمائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں وہ خربوزہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ رنگ, ذائقے, خوشنمائی یعنی خوبصورتی, لذت یعنی مٹھاس اور فائدے میں تم سب سے آگے ہو. تو بادشاہ بننے کا جو اعزاز ہے, جو انعام ہے, وہ مجھے ملنا چاہیے.
یا بادشاہ کا عہدہ جو ہے وہ میرا نصیب بننا چاہیے۔ جی تو خربوزے کی بات جو ہے وہ امرود کو نہ بھائی۔ بھانے کا مطلب کیا ہے؟ پسند آنا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے بھانا کا؟ پسند آنا۔ تو خربوزے کی بات امرود کو پسند نہ آئی، فوراً تل ملا کر بولا، فوراً غصے میں آ کر بولا کہ سب کی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ۔ اب یہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بھی ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ بات منوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی ڈفلی اٹھائی ہوئی ہے۔ ڈفلی کیا ہوتا ہے؟ ایک ساز کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس کو دف بھی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی ڈفلی اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اپنا اپنا راگ گا رہا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو زبان کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے آئے، تو لوگ جو ہے ان کا کیا معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی بات جو ہے وہ کہتے ہیں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری بات کو اہمیت دی جائے یا میری بات کو جو ہے وہ مانا جائے۔ تو اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ کا مطلب کیا ہوگا کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کہتے بھی ہیں اور اپنی بات منواتے بھی ہیں، کیا منوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ امرود کیا کہہ رہا ہے کہ فائدے جو ہے وہ تو مجھ میں بھی بہت ہیں، خوش رنگی اور ذائقے میں بھی میں کیا کسی سے کم ہوں؟ مگر خوش رنگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری رنگت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ذائقہ بھی بہترین ہے، تو میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ مگر مجال ہے جو میں نے کبھی بادشاہت کی خواہش کی ہو۔ یعنی دیکھیں کہ مجھ میں بھی صلاحیتیں ہیں، مجھ میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن میں بادشاہ بننے کی خواہش کبھی بھی نہیں کرتا۔ جی کرنا بھی مت، تم تو چیونٹیوں بھرا کباب ہو۔ اب چیونٹیوں بھرا کباب بھی ایک منفرد اور ایک مشہور سی ضرب المثل ہے۔ کیا کہتے ہیں چیونٹیوں بھرا کباب؟ یعنی فساد کی جڑ ہونا، یعنی جھگڑے کی چیز بننا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں بھی کہیں موجود ہو کوئی شخص، تو وہ دوسروں کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش کرے۔ تو چیونٹیوں بھرا کباب ہم اس چیز کو کہیں گے، اس شخص کو کہیں گے کہ جو دوسروں کے لیے جھگڑے کا باعث بنے۔ جی تو کیا کہتے ہیں کہ اتنے بیج ہیں تم میں کہ خدا کی پناہ، مجھے دیکھو ایک بھی بیج نہیں، اسی لیے بچے بڑے بوڑھے سبھی مجھے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر میں کسی ایک ملک یا حصے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہوں۔ اپنی عالمگیر شہرت اور مقبولیت پر تو بادشاہت کا دعویٰ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اب عالمگیر شہرت کا مطلب کیا ہے؟ عالمگیر، عالم دنیا کو کہتے ہیں، تو عالمگیر شہرت یعنی پوری دنیا میں شہرت ہونا۔ اب یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ کیلا۔ جی کیلے نے جو ہے یہ باتیں کہی ہیں کہ تم چونٹیوں بھرا کباب ہو، تم میں بیج ہیں، مجھ میں بیج نہیں ہیں، اور مجھے تو ساری دنیا میں جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، تو بادشاہت کا دعویٰ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اب لہرا کر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھومتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو کیلے کی بات سنی ہے، تو ناریل غصے سے اپنے بال نوچ کر بولا۔ اب یہ بال نوچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غصے کی شدت ہونا، یعنی بہت زیادہ شدید غصے کا شکار ہو کر اس نے یہ کہا۔ کس نے؟ ناریل نے۔ جی لو جی، یہاں تو سب اپنے اپنے گن گانے میں مصروف ہے۔ اب یہاں پہ گن گانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ یعنی یہاں تو سب لوگ اپنی اپنی تعریف کرنے میں مصروف ہیں، میرا خیال کسی کو نہیں آیا کہ کم از کم مجھے بھی بادشاہت کے لیے نامزد ہی کر لیا جائے، یعنی میرا بھی نام شامل کر لیا جائے۔ یعنی وہ لوگ
جو بادشاہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں ان میں میرا نام ہی شامل کر لیا جائے. میں تو غذا بھی ہوں اور پانی بھی. ٹھیک ہے، کھاؤ بھی اور پیو بھی. میری اس انفرادیت کے پیش نظر مجھے سب سے مقدم سمجھا جائے. جی، تو اس کے علاوہ، ان پھلوں کے علاوہ جو ہے وہ سیب جو ہے وہ کیوں پیچھے رہتا؟ سیب نے بھی جو ہے آنکھیں مٹکا کر کہا، دیکھو بھائیو، میں نہیں کہتا کہ مجھے بادشاہ بنا لو، مگر خدا لگتی کہوں گا کہ حکیموں اور طبیبوں سے پوچھو. تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل میں ہی ہوں. دیکھیے کہ پہلے جو ہے وہ بات کی گئی کہ مجھے جو ہے وہ سب سے مقدم سمجھا جائے. مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، سب سے افضل، یعنی مجھے جو ہے وہ سب سے افضل سمجھا جائے. تو سیب جو ہے وہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ میں جو ہے وہ اتنی صلاحیت ہے کہ میں انسانوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوں، تو مجھے جو ہے وہ بادشاہ بنا لو. اب خدا لگتی کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کہنا، کہ میں تو سچی بات کہوں گا. خدا لگتی کہوں گا، سچی بات کہوں گا. کہ حکیموں اور طبیبوں سے پوچھو تو سب کی رائے یہی ہوگی. رائے مشورے کو کہتے ہیں. تو سب کی رائے یہی ہوگی، سب کا مشورہ یہی ہوگا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل میں ہی ہوں. تم لوگ نے سنا ہوگا کہ ایک سیب روزانہ انسان کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے. یعنی میں لوگوں کو بیماریوں سے تحفظ دیتا ہوں، یعنی بیماریوں سے ان کی حفاظت کرتا ہوں. تو طبی نقطۂ نظر سے میں پہلے ہی پھلوں کا بادشاہ تسلیم کیا جا چکا ہوں. اب طبی نقطۂ نظر سے کیا ہوگا کہ حکمت کی روح سے، ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹروں کے لحاظ سے، میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے، اور حکیموں کی یا طبی حوالے سے، حکمت کے حوالے سے میں پہلے ہی جو ہے حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا پسندیدہ پھل قرار دیا جا چکا ہوں. تو بادشاہت کا حق بھی مجھے ہی ملنا چاہیے. اب آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتا بھی اپنا اپنا راگ الاپنا چاہتے تھے. راگ الاپنے کا مطلب کیا ہے؟ راگ گانا. ٹھیک ہے، راگ گانا، گیت گانا، ٹھیک ہے، یا سر لگانا. اور یہاں پہ جو آسان الفاظ میں ہم میننگ لیں گے، اپنی اپنی بات کہنا چاہتے تھے. یعنی یہ سب پھل بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی بات کہنا چاہتے تھے. کہ ایسے میں تربوز دادا نے کیا کہا؟ اپنی پاٹ دار آواز میں سب کو خاموش کرا دیا. پاٹ دار آواز کا مطلب کیا ہوگا؟ بلند آواز، اونچی آواز، گرجدار آواز. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ سب کو خاموش کرایا اور کہا یہ ساری بحث فضول ہے. کھجور بہن بالکل خاموش بیٹھی ہیں، ویسے بھی مذہبی اعتبار سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، مذہبی اعتبار سے یعنی اسلام میں بھی جو ہے وہ کھجور کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تربوز نے کیا کہا کہ مذہبی نقطۂ نظر سے کھجور کو ہم پہ برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. لہٰذا ہم ان پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ جس پھل کو چاہیں بادشاہ منتخب کر لیں. سارے پھل خاموشی سے کھجور کی جانب تکنے لگے اور منتظر تھے کہ کھجور باجی جلد اپنا فیصلہ سنائے. تکنے لگے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے لگے. منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کھجور باجی جلد اپنا فیصلہ سنائے. کھجور انتہائی متانت اور پروقار انداز میں پھلوں سے یوں مخاطب ہوئی، ساتھی پھلوں، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جسے بھی پھلوں کا بادشاہ کہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جہاں تک بات کسی پھل کی اہمیت
اور فائدے کی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اصل بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ، تو اس نے ہم سب کو ہی بہت خوب بنایا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ خوبصورتی عطا کی ہے، ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات کا مطلب کیا ہوگا؟ خوبیاں، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہیں۔ بس ہمیں اپنی خصوصیات کے لیے، اپنی خوبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کی بھلائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کھجور جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات پتہ تھی کہ جو چیزیں بھی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو اب ہر چیز کو جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو ان چیزوں کو بھی بجائے یہ کہ وہ غرور کا شکار ہو جائیں، انہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو انہیں بھی انسان کا جو ہے وہ اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے حصے کا کردار جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے عطا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ سارے پھل جو ہے وہ بی کھجور کی بات سے متفق تھے۔ متفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی بات پر جو ہے وہ اس کی بات سے راضی تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل درست جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کھجور نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح کہا۔ اب ان پھلوں کی بحث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے جھگڑا، تکرار اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ یعنی ان کی بحث جو ہے وہ کب ختم ہوئی؟ کہ جب کھجور نے ان کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھا دیا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بالکل بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے جو ہے وہ اقبال کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ تو اب جو ہے وہ پھلوں نے کیا کیا کہ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے۔ شیر و شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا رہنا، مل کر رہنا۔ تو سب جو ہے وہ انہوں نے جھگڑے جو ہے وہ ختم کر لیے، جو ایک دوسرے کے خلاف بحث جاری تھی اس بحث کا خاتمہ ہو گیا اور اب سب پھل متحد ہو گئے تھے۔ اب مصنف کا کیا کہنا ہے کہ کاش انسان بھی ان کی طرح ایک ہو جائے، یعنی جیسے وہ پھل جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہو گئے، راضی ہو گئے، تو کاش انسان بھی ان کی طرح ایک ہو جائے، ان میں اتحاد کی خوبی پیدا ہو جائے، متحد ہو جائے اور اپنی اپنی انفرادی صلاحیتوں کو، اب انفرادی صلاحیتوں کو سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی اپنی جو ہے وہ ایک ایک فرد کی صلاحیت، یعنی ہر فرد میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خوبی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے خود کو فائدہ دیں، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک دوسرے کی بہتری کے لیے، ایک دوسرے کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، بھلائی کے لیے خلوص دل سے استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں تو ان صلاحیتوں کا اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے۔ یعنی میں نے جو تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں جو یہ صلاحیت دی، تو اس صلاحیت کا تم نے کیسے استعمال کیا اور اس صلاحیت سے میرے کتنے بندوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو جب ان چیزوں کا حساب ہونا ہے تو انہیں بھی پھر اچھے طریقے سے ایسی جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے کہ جہاں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ پھل بھی جو ہیں انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ
انسان کی بہتری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو جو مصنف ہیں وہ دراصل اس سبق کے ذریعے سے کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انہیں متحد ہو کر رہنا چاہیے، آپس میں جھگڑا بحث و تکرار بیکار میں نہیں کرنی چاہیے، آپس میں جو ہے وہ خوش و خرم اور مطمئن رہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کو مل بانٹ کر جو ہے وہ استعمال کریں، اور اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس میں دوسرے کی جو ہے وہ مدد کریں۔ تو بہتری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ متحد ہو کر رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو بہت جو ہے وہ خوبصورتی سے مصنف نے یہ سبق لکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس سے جو ہے وہ بہت اچھی باتیں سیکھی ہوں گی۔ ہم اپنے اس لیکچر کا آج یہیں اختتام کرتے ہیں۔